قربانی ایک اسلامی روایت۔ قربانی اسلام کی اہم ترین عبادات میں سے ایک ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر انجام دی جاتی ہے۔ یہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم قربانی کی یاد میں ادا کی جاتی ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیم قربانی کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا نازل فرمایا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کی اہمیت۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی درس بھی ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اپنے عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اظہار ہے۔ قربانی کے ذریعے مسلمان اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا درس لیتے ہیں۔ قربانی کے جانور قربانی کے لیے مخصوص جانور ہوتے ہیں جیسے کہ بکری، گائے، اونٹ یا بھیڑ۔ یہ جانور صحت مند، بے عیب اور مخصوص عمر کے ہونے چاہیے۔ اسلامی شریعت کے مطابق قربانی کا جانور کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے جبکہ بکری اور بھیڑ کے لیے 1 سال کا ہونا کافی ہے۔ قربانی کے جانور کو عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر 3 دن تک ذبح کیا جا سکتا ہے اور یہ عمل نہایت ہی احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ قربانی کے بعد جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک حصہ مستحقین اور ضرورت مندوں کے لیے۔ قربانی کا طریقہ۔ قربانی کا طریقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی دیکھ بھال اور اسے اچھے طریقے سے سنبھالنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ قربانی کا فلسفہ۔ انسان کو اپنی خواہشات اور مفادات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ عبادت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ حقیقی قربانی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور جس میں انسان اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان اپنے اندر اللہ کی محبت اور خوف پیدا کرتا ہے اور اس کی رضا کی تلاش میں اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ قربانی کی سماجی اہمیت۔ قربانی کا عمل نہ صرف فردی بلکہ سماجی سطح پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے معاشرے میں خیرات اور سخاوت کا جذبہ بڑھتا ہے۔ قربانی کا گوشت ضرورت مندوں تک پہنچا کر ان کی مدد کی جاتی ہے اور معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا درس ملتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ قربانی کے ایام۔ عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن قربانی کے لیے مخصوص ہیں۔ ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے اور یہ دن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کی رضا کے حصول کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ نتیجہ کلام۔ قربانی اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے، اپنی خواہشات کو اس کے حکم کے تابع کرنے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا درس دیتی ہے۔ یہ عبادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی قربانی وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اور جس میں انسان اپنے نفس کی قربانی دے۔ قربانی کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق بہتر بنا سکتے ہیں۔